بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب عورتیں اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ بال گر جاتے ہیں، اور پھر جو بال کنگھی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، ان بالوں کو بیچنا اسلام میں کیسا ہے؟ کچھ خواتین اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بہت لمبے عرصے تک اکٹھا کرتی ہیں، یعنی انہیں جمع کرتی رہتی ہیں اور پھر انہیں بیچ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں یا تو کچھ خرید لیتی ہیں یا پھر بال خریدنے والے سے پیسے لے لیتی ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جمع کرنا یا ٹوٹے ہوئے بالوں کو جمع کرنا اور اسے بیچ دینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورتوں کے بالوں کو بیچنا کیسا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ عورتیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں تو ان کے کچھ بال گر جاتے ہیں یا کچھ بال کنگھی میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان بالوں کے ٹوٹنے اور گرنے کی بیماری اکثر خواتین کو ہوتی ہے، حتیٰ کہ مرد حضرات کو بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مرد حضرات کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے انہیں اکٹھا کرنا یا جمع کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نہ وہ ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو جب وہ کنگھی کرتی ہیں تو کنگھی میں جمع ہونے والے بال یا ٹوٹنے والے بال اکثر وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر کسی بال خریدنے والے کے ہاتھوں بیچ دیتی ہیں۔ اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بالوں یا گرے ہوئے بالوں کو بیچنا حرام ہے اور یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ مگر ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، جس میں کچھ علماء بالوں کو جسم کا حصہ تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ بالوں کو جسم کا حصہ تصور نہیں کرتے اور وہ اسے ایک ظاہرہ چیز مانتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ جیسے کہ آنکھ، ناک، بال یا پھر کوئی اور ایسا عضو بیچنا کسی بھی طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ عطیہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عموماً بہت سارے لوگ عطیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنگھی کرتے وقت جو بال ٹوٹتے ہیں یا گرتے ہیں، ان بالوں کو اگر ہم بیچ نہیں سکتے تو ان بالوں کا کیا کریں؟ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اپنے ان بالوں کو کوشش کریں کہ کسی سنسان جگہ پر دفنا دیں یا پھر گھر کے قریبی کسی جگہ پر چھپا دیں جہاں سے وہ بال کسی بھی طرح سے باہر نہ آئے۔ ناظرین، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو بال بھی اس عورت کے جسم کا حصہ ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی غیر محرموں سے بچائے۔ البتہ یہ ایک الگ افسوس کی بات ہے کہ آج کی بہت سی خواتین بے پردہ ہو گئی ہیں اور وہ اپنے سر کے بال تو کیا، اپنا جسم بھی اجنبیوں کے سامنے نہیں چھپاتی۔ بالوں کو دفنانا چاہیے یا کسی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں سے کوئی اجنبی ان کو نہ اٹھا سکے۔ اس کی ایک وجہ تو ناظرین یہ ہے کہ بالوں پر جادو بھی ہوتا ہے، یعنی بالوں کے ذریعے سے کالا جادو بھی کیا جاتا ہے، تو پھر کیا اجنبی اور کیا کوئی اپنا کوشش کرے اپنے ان ٹوٹے ہوئے یا گرے ہوئے بالوں کو زمین میں گڑھا کھود کر دبا دے تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ چڑھیں۔ تو ناظرین، بات ہوئی ہے عورت کے بالوں کی، تو کیوں نہ اب آپ کو بد زبان عورت کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ جو عورت بد زبان ہوتی ہے اس کا کس طرح سے نقصان ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، ایک مشہور قول ہے کہ جس رشتے کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اسے زبان کاٹ دیتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بد زبانی کا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والے اعضاء کی ضمانت دے دے کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ باحوالہ بخاری شریف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو،
تو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تلخ ضرور ہوتی ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کریں۔ جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سختی سے بات کریں تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرأت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن ایبل عورتوں کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کرواہٹ سمٹ آتی ہے، اور کسی غیر مرد سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمٹ آتی ہے کہ یہ عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو سختی سے کرو۔ اور آئیں ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی بد زبان ہو، اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے اس کو راہ راست پر لایا جائے، کس طرح سے اس کی اصلاح کی جائے۔ تو دوستو، ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ دوسری جانب بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے ذکر فرمائے، یعنی عورت اگر نافرمان ہے یا اس کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ ہے تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھائے۔ اگر بیوی محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر دے، تاکہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے۔ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے فساد بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو اسے تیسرے درجے میں اس کو معمولی مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو بالکل منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے بڑے یا کسی ایسے محرم کے ذریعے بھی بیوی کے اطاعت فرمانبرداری کا سبق پڑھایا جائے جن کی بات کا اس پر اثر ہو۔ امید ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نافرمان اور بد زبان بیوی کو فرمانبردار بنا دے گا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔